بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرجع اعلیٰ جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسین شیرازی دامت اللہ عالی کی تالیف کردہ شہرۂ آفاق کتاب علی فی القرآن، اس کتاب میں علماء اہل تسنن کے مطابق 700 آیات کو ذکر کیا گیا ہے، جن کا حقیقی مصداق وجود مبارک حضرت امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ مرجع اعلیٰ وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر اس کتاب میں ان آیات کو بھی شامل کر دیا جاتا جو علماء اہل تشیع کے نزدیک حضرت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین محترم، ہمارا یہ سلسلہ گفتگو قرآن کی ان آیات کے حوالے سے جاری و ساری ہے جس میں مولا علی علیہ السلام کی شان اہل سنت علماء نے قرآن کی آیات کی روشنی میں احادیث کی روشنی بیان فرمائی۔ یہاں پہ سورہ بقرہ کی بسم اللہ کے بعد 25 نمبر آیت میں ارشاد ہوتا ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان مومنوں کو، ان لوگوں کو آپ بشارت دے دیں میرے حبیب جو ایمان لے اور نیک اعمال انجام دیتے رہے، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، جب بھی ان کو کوئی پھل وغیرہ دیا جائے گا جنت میں تو وہ کہیں گے دنیا میں بھی ہمیں اسی طرح کے مشابہ پھل ملتے تھے۔ وَأُوتُوا بِهَا مُتَشَابِهًا، اور یہ اس کے مشابہ پھل ہوں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ مومن نیک اعمال انجام دینے والے، ان کے لیے پاک و پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی جنت میں اور یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اس آیت کے ضمن میں ابن عباس نے شواہد التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ 96 پہ ایک اہل سنت عالم دین نے روایت کی ہے، فیما نزل فی القرآن من خاصت رسول اللہ علیہ وآلہ بیت دون الناس من سورۃ البقرہ، کہ سورہ بقرہ کی یہ آیت جو ابھی آپ کی خدمت میں تلاوت کی، یہ فقط رسول اللہ علیہ السلام اور اہل بیت کی شان میں آئی۔ آیا نزلت فی علی، ہاں ان میں سے یہی آیت وبشر الذین والی آیت جو ابھی پڑھی ہے، یہ آیت مولا علی کے بارے میں، حمزہ کے بارے میں، جعفر طیار، عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب کے بارے میں، اور اسی طرح اہل بیت کے بارے میں اور رسول خدا کے بارے میں۔ یہ وہ خاص ہستی ہیں جن کے بارے میں بالخصوص یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 ہے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے کچھ کلمات ملے، ان کلمات کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کے ضمن میں عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ رسول خدا سے سوال کیا گیا وہ کون سے کلمات ہیں جن کی تعلیم سے آدم کی توبہ قبول ہوئی، تو آپ نے فرمایا سألہ بحق محمد وعلی و فاطمہ والحسن والحسین الا ما تبت علیہ فتاب علیہ، کہ اللہ سے انہوں نے سوال کیا محمد کا واسطہ دے کے، علی کا، فاطمہ، حسن حسین کا، کہ پروردگار ہماری توبہ قبول کر رہے۔ تو یہ وہ کلمات ہیں پنج تن پاک کے نام جن کے ناموں کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ اور اس روایت کو مناقب علی ابن ابی طالب صفحہ 63 پہ شافعی ابن المغازلی اس نے اہل سنت عالم دین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور اسی طرح سیوطی نے اپنی تفسیر در منصور جلد نمبر 1 صفحہ 60 پہ بھی اسی حدیث کو اس آیت کے ضمن میں ذکر کیا ہے۔ اور اسی بات کو ابن عباس نے جو ہے اس ایک اور روایت بھی بلیغۃ المرام صفحہ 393 پہ علامہ بحرانی نے ایک روایت علماء سنت سے نقل کی ہے
لما شاملت آدم الخطیہ نظر الاشباہ تزی حول العرش، آدم علیہ السلام نے عرش کے ارد گرد کچھ نورانی صورتیں دیکھیں تو کہا یا رب انی اری اشباحا تشبہ خالقی فمائے، پروردگار کچھ ایسی نورانی مخلوق دیکھ رہا ہوں جو مجھ سے مشابہ ہے، یہ کون مخلوق ہے؟ قال حاذی الانوار اشبہ اثنین من ولدک اسم احدہما محمد احدہما محمد، کہ یہ تیری اولاد میں سے دو تو ایسے نور ہیں، ایک کا نام محمد ہے۔ ابدا النبوہ بک، اے آدم تیرے سے میں نبوت شروع کروں گا، واختمھا بہی، اس تیرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نبوت کو ختم کر دوں گا۔ والآخر اخوہ و ابن اخی ابی ہے اسمہ علی، دوسرا اس کا بھائی ہے اور اس کے باپ کے بھائی کا بیٹا یعنی چچا زاد ہے جس کا نام علی ہے۔ وَأَيِّدْ مُحَمَّدًا بِهِ وَأَنْصُرْهُ عَلَىٰ يَدِهِ، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور مدد اسی علی کے ذریعے میں کرواؤں گا۔ وَالْأَنْوَارَ الَّتِي حَوْلَ أَنْوَارُ ذُرِّيَّةِ هَٰذَا النَّبِيِّ مِنْ أَخِيهِ هَٰذَا، اور ان دونوں کے ارد گرد جو نور ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے جو اسی بھائی کے ذریعے سے آگے چلی گئی، یہ ان کے نور ہیں۔ یزوجہ ابنتہ، یہ نبی اپنی بیٹی اپنے چچا زاد بھائی سے اس کی شادی کریں گے۔ تکون لہ زوجہ یتصل بہا اول الخلق ایمانا بہ تصدیقا لہ، اور یہ نبی کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے اور سب سے پہلے ایمان کا اظہار کرنے والے یہی علی ہوں گے۔ اجلھا سیدۃ النسوان، اور یہ جو زوجہ ہوں گی علی کی، اس کو مستورات کی میں سردار بناؤں گا۔ وَأَفْطِمُهَا وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ النِّيرَانِ، اس فاطمہ سلام اللہ علیہا کو، نبی کی بیٹی کو اور اس کی اولاد کو میں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھوں گا۔ تَنْقَطُ الْأَسْبَابُ وَالْأَنْسَابُ یوم القیامہ الا سببہ وَنَسَبُہُ، روز قیامت تمام سبب و نسب ختم ہو جائیں گے مگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سبب اور نسب نہیں منقطع ہوگا، جاری رہے گا۔ فسجد آدم شکرا للہ ان جعل ذلک فی ذریتہ، تو آدم علیہ السلام نے شکریہ اللہ کا ادا کیا کہ یہ ہستیاں اللہ نے ان کی ذریت میں سے قرار دی ہیں۔ فعوضہ اللہ عن ذلک السجود ان اسجد لہ ملائکتہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم کے اس شکر پہ کہ اتنی عظیم ہستیاں 14 معصومین میری اولاد سے ہیں، تو اللہ نے اس خدا کے شکر پہ جو آدم نے کیا، آدم کی تکریم میں ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ معصوم فرماتے ہیں آدم قبلہ تھے، عبودیت اللہ کی تھی کیونکہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہو رہی تھی، اور کان امر سجود تعظیم لنا و اکرام لنا، اور ہمارا نور چونکہ آدم کی صلب میں تھا اس لیے یہ سجدے کو حکم ہمارے نور کی تعظیم کی وجہ سے اور رسپیکٹ کی وجہ سے اللہ نے حکم دیا تھا۔ تو یہ وہ مقام ہے محمد و آل محمد کا جو اللہ نے ان کو شروع سے عطا کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔